حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے والدین بندے سے راضی ہو جائیں پھر اس سے عرش کا رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے، اور فرمایا جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہو جائیں فرمایا اس بندے سے اس کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس روایت کو حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ علیہ الرحمہ نے اس روایت کو بیان کیا، اور حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو ترمذی شریف میں بیان کیا۔ حضرت بھائی یزید بستامی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو سلطان العارفین کا لقب ملا ہے، یہ کیسے ملا؟ تو حضرت بھائی یزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک رات ٹھٹھرتی ہوئی رات میں شدت کا عالم تھا، سردیوں کی رات تھی۔ حضرت بھائی یزید بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے پکارا، کہا کہ بیٹا بھائی یزید بات سنو۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی ماں کے قریب گیا، ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، سر کے نیچے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے میرا ہاتھ سرہانہ بنا کے پوری رات رکھا، اور میں نے اپنی ماں کے سر کے نیچے سے ہاتھ کو اس وجہ سے نہ کھینچا کہ کہیں ماں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میری ماں بیدار ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا۔ تو حضرت بھائی یزید بستامی علیہ الرحمہ آپ کو کسی نے آپ کے وصال کے بعد دیکھا کہ آپ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں اور جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ تو حضرت بھائی یزید بستامی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس قدر بلند مقام کیسے نصیب ہوا؟ تو فرمایا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے اور حضور کی حدیث پر عمل کی وجہ سے اللہ کی ذات نے مجھے یہ مقام عطا فرمائے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، کہا حضور بتائیے کون سا ایسا عمل ہے جو میں کروں میرے رب کو محبوب ہو جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ الصلاۃ لوقتہا، سب سے پہلے نماز کو وقت پر ادا کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ثم ایو، یا رسول اللہ پھر بتائیے کون سا عمل ہے جس کو کروں تو میرا رب راضی ہو جائے؟ فرمایا وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو رب راضی ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے سوال پوچھا، کہا ثم ای الاعمال، حضور بتائیے پھر کون سا ایسا عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا پھر یہ رب کو محبوب عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال حدثنی بہن ولو استزدہ لزادنی، آپ کہتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو حضور نے مجھے ارشاد فرمائی، اگر میں حضور سے کچھ اور بھی پوچھتا حضور اس کے بارے میں بھی مجھے حکم ارشاد فرما دیتے۔ اور اس روایت کو حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے اور صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نماز مقدم ہے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور یہ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں کا حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا، اور آپ فرماتے ہیں اگر حضور سے کچھ اور بھی مانگتا حضور وہ بھی عطا کر دیتے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری ماں نے مجھ سے پانی کا تقاضا کیا۔ آپ فرماتے ہیں گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے مٹکوں میں دیکھا پانی نہیں تھا، باہر کنویں سے بھرنے کے لیے چلے گئے، ہاتھ میں کاسا ہے، پانی بھر کے واپس آتے ہیں، نشیب و فراز کا رستہ ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رستوں سے آیا تو نشیب و فراز کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ پانی
اس کاسے سے چھلک کر ہاتھوں میں گر گیا اور اس کی وجہ سے کوڑا جم گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آیا ماں میری سو چکی تھی، ماں کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں پوری رات اپنی ماں کے سرہانے کھڑا رہا، کب ماں بیدار ہو اور پھر وہ پانی مانگے اور کہے کہ بیٹا بایزید مجھے پانی پلاؤ تو میں اپنی ماں کو پانی پیش کروں۔ آپ کہتے ہیں ماں بیدار ہوئی، ماں کو پانی پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں جب ماں نے کاسے کو پکڑا، پیالے کو پکڑا تو ہاتھوں کی کھلڑی ادھڑ کر رہ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے دیکھا کہ ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے تو ماں نے پوچھا، کہا بیٹا یہ ہاتھوں سے خون کیسا؟ آپ کہتے ہیں میں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ آپ سو چکی تھیں، پانی گرا، کوڑا جما، اب اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کی کھلڑی ادھڑ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے جب پانی پیا اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر عرض کی، کہا کہ مالک بایزید سے میں راضی ہو گئی، تو بھی راضی ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر رب کی ذات نے مجھے یہ سارے مقام و مرتبے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے اور حضور یعنی رحمت علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ کی اصلاح فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرۃ الرحمت الا كتب اللہ له حجۃ مبرورۃ قالوا وان نظر كل يوم 100 مرہ قال نعم اللہ اکبر و اطیب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا، کہا کہ صحابہ والدین کی جو عزت و تکریم کرے اور پھر اس کے بعد ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے، ہر نظر کے بدلے میرا رب اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کہتے ہیں صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ ان نظر کل یوم 100 مرہ، حضور اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ حضور نے فرمایا میرے رب کی رحمت صحابہ اتنی وسیع ہے، اگر بندہ 100 مرتبہ دیکھے میرا رب اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان سے محبت سے پیش آنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، کہا کہ بندہ نواز اللہ کی ذات نے کثرت سے فراوانی عطا کی ہوئی ہے، حضور بہت مالدار ہوں، حضور ارشاد فرمائیے اپنے مال کو کیسے خرچ کروں؟ حضور یعنی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی حضرت عمر بن جموع بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر گزری، حضور نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ کی ذات نے وحی نازل فرمائی تو حضور نے پڑھ کے سنائی، کہا کہ اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ان کو کہہ دیجئے کہ تم اپنے والدین پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ اللہ کی ذات نے اس کا حکم قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی، کہا کہ حضور اگر میرے پاس 1 درہم ہو تو حضور کیسے خرچ کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر۔ اب پھر کہا حضور پھر کس پہ خرچ کروں اگر 2 ہو تو؟ کہا کہ پھر دوسرا تو اپنے اہل گھرانے والے پر خرچ کر۔ کہا کہ حضور اگر 3 درہم ہو تو؟ کہا کہ 1 پھر تو اپنے خدام پر خرچ کر۔ کہا حضور اگر 4 ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اپنے ماں باپ پر اس مال کو خرچ کر۔ یہ حضور جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کریں۔ تو اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کو نقل کیا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور بعد نے کہا یہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا تو پھر اللہ کی ذات نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اور اس روایت کو تفسیر ابن عباس میں، روح المعانی میں اور تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ ابی امامہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما۔ حضرت ابی امامہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی، کہا کہ حضور یہ تو بتائیے
اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ حضور نے فرمایا ہما جنتو کا و ہما نارو کا، اے بندے وہ دونوں ہی تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، اگر تو خدمت کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو ان کی خدمت نہیں کرے گا، ان کی نافرمانیاں کرے گا تو وہ تیرے لیے دوزخ ہیں۔ یہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا اور صاحب مشکات نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا وقال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور سے اب وہ جہاد پر جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا بتا تیرے والدین حیات ہے کہ نہیں حیات؟ کہا کہ حضور دونوں حیات ہیں۔ فرمایا ان دونوں کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ اور آج اگر بندہ نگر نگر گلی گلی وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے، لیکن گھر میں اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہو، باپ کو اس کی ضرورت ہو، اور باپ کو اس کے سہارے کی ضرورت ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو بھلا کیسے رب کی ذات اس بندے سے راضی ہوگی؟ تو رب اسے راضی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں کی جا کے خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے لیکن والدین مقدم ہیں، اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے لیکن والدین مقدم ہیں، ان کی بھی تعظیم و توقیر کرتے رہنا چاہیے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام حجرانہ پر لوگوں کو گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت حضور کی مجلس میں حاضر ہوئی، تو جب حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ آئی تو ایسی صورت میں جب وہ حضور کے قریب آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر کو اس کے قدموں تلے بچھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ فجلست علیہا، اب وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی۔ اب بیٹھنے کے بعد اب صحابہ بڑے متعجب تھے، پوچھا اب صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے کہ یہ کون عورت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عزت و رفعت عطا فرما دی؟ اب پھر اس کے بعد ایک صحابی نے فرمایا، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا امہ التی ارضعتہ، یہ وہ مبارک عورت ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی رضائی والدہ کا اتنا ادب و احترام فرماتے ہیں، تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی والدہ کی اتنی عزت و تکریم کی، اگر حقیقی ہوتی تو کیا شان کا عالم ہوتا۔ اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتایا چاہے رضائی ماں ہو چاہے حقیقی ماں ہو، وہ دونوں ہی باعث تعظیم ہیں، اور ان کا ادب و احترام اور ان کا ادب و احترام یہ اولاد پر لازم ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ جب یہ کہا، اب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی لمن یا رسول اللہ، حضور کون سا ایسا شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال من ادرک والدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہا کہ صحابہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پالے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے اور اللہ کے حضور جنت کو نہ سمیٹے، اور جو بندہ والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت چاہیے کہ کرے تاکہ اللہ کی ذات اس کو جنت عطا فرما دے، تو حضور نے فرمایا اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں، ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور پھر بھی جنت نہ پائے۔ یہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو لہذا والدین جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں پھر اولاد کی والدین کو اشد ضرورت ہوتی ہے، ان کا سہارا بننا چاہیے اور ان کے دردوں کی دوا بننا چاہیے، نہ کہ ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ تو آج کل اگر دیکھا جائے تو دور حاضر میں لوگ اپنے والدین کو اتنی تعظیم و توقیر نہیں دیتے جس قدر وہ اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں پر مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا اور اس کی تیز تند آندھی
آندھیوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، وہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ لوگ اپنے والدین کی عزت و تکریم کی بجائے ان کی ہتک امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے بے عزتی کر دیتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ان پر ترجیح دے دیتے ہیں، حالانکہ جس کام سے والدین روکتے ہیں وہ اس کام کو نہیں بجا لاتے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ پر بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس پر حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا سنیے ذرا۔ حضور فرماتے ہیں من فضل زوجتہ امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فضیلت دے دیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو زواجر میں بیان کیا گیا۔